اسمبلی لیے جا رہے ہیں. شرجیل انعامی میں اظہار خیال کریں. حیدرآباد میں بھی، میرپور خاص میں بھی، سکھر میں بھی، ہر جگہ پہ میئر حضرات اور چیئرمین، ڈسٹرکٹ کونسل کے چیئرمین، سب لوگ جو ہے وہ میدان میں ہے. تو سر الحمدللہ گورنمنٹ آف سندھ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی اس نے پرفارم بھی کیا، موجود بھی رہی. اور ظاہر ہے تنقید لوگوں کی، کچھ لوگوں کی عادت ہے، لوگ تنقید بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ پانی جو ہے وہ نکالا گیا. سر اس بیچ میں ایک اور بہت ہی اہم ایک تقریب ہوئی، اس میں آپ بھی موجود تھے، اور انرجی ڈپارٹمنٹ سندھ حکومت کی جانب سے سندھ کے جو غریب اور مستحق افراد ہیں 2 لاکھ خاندانوں کو پہلے فیز میں مفت سولر سسٹم دیے جا رہے ہیں. مفت بجلی سر. یہ بجلی ان کے لیے کوئی 1 ماہ کے لیے، کوئی 2 ماہ کے لیے یا 4 ماہ کے لیے، کوئی ان کے بل کم نہیں ہو رہے. اس بجلی سے وہ ساری عمر کے لیے جو ہے مفت میں بجلی استعمال کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ کی جانب سے ایک بہت ہی نہایت ہی اہم بڑا تحفہ سندھ کی عوام کو دیا ہے. پہلے فیز میں 2 لاکھ ہیں، اس کے بعد پھر سیکنڈ فیز میں 5 لاکھ اور بھی ہوں گے. تو سر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کا جو ویژن ہے، جو الیکشن میں وعدے کیے تھے، جو لوگوں سے کمٹمنٹ کی تھی، اور اس کو جس طریقے سے اس کی تکمیل اس کی ہو رہی ہے، یہ سندھ کی عوام اس کی مبارکباد کی مستحق ہے. اس کے ساتھ ساتھ سر ریسنٹلی حکومت سندھ کی جانب سے آئی ٹی کے شعبے میں ریسنٹلی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے. 10,000 نوجوانوں کو، اسٹوڈنٹس کو سندھ بھر میں فری آئی ٹی کی جو ہے وہ ان کو سروس دی جا رہی ہے، ان کو وہ صلاحیت دی جا رہی ہے کہ آئی ٹی کے شعبے میں جو پاکستان انفارچونیٹلی تھوڑا پیچھے اس وقت تک ہے، تو اس میں ریوائیول کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ نوجوانوں کو ہنر دیں، نوجوانوں کو جو ہے وہ آئی ٹی کی ان کو وہ صلاحیت ہو کہ اس سے وہ غیر ملکی زر مبادلہ پاکستان میں بیٹھ کر بھی کما سکیں اور پوری دنیا کو کمپیٹ کر سکیں. تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ سندھ حکومت کی جانب سے ایک بہت ہی بڑا تحفہ جو ہے وہ پبلک کو دیا جا رہا ہے. سر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور امپورٹنٹ چیز پہ میں آپ کو توجہ مرکوز کروں کہ جیسے یہ حکومت آئی تھی، اس سے پہلے لا اینڈ آرڈر کے بھی آپ نے حالات دیکھ لیے تھے کہ پہلے کیا حالات، اور جیسے ہی نئے ہوم منسٹر صاحب آئے اور انہوں نے اور ان کی پوری ٹیم نے نئی کوششیں کی، تو الحمدللہ لا اینڈ آرڈر میں بھی کافی حد تک بہتری آئی ہے. اسٹریٹ کرائمز جو ہیں وہ 50% سے زیادہ جو ہے کراچی میں کم ہوئے ہیں. ڈیکوئٹیز جو ہیں وہ کافی کم ہوئی ہے. مزید بریفنگ تو ہوم منسٹر صاحب اپنی بریفنگ میں دیں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بڑے بڑے چیلنجز تھے اس کو حکومت سندھ جو ہے وہ ایک بخوبی کے ساتھ ان ایک چیلنج کو جو ہے وہ اس کو دھیان پہ دیکھ رہی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے ہم بات کر چکے تھے، اب وہ ٹائم بہت جلدی آ رہا ہے کہ ہم کراچی میں ای وی ٹیکسیز شروع کرنے جا رہے ہیں. اور میں بتاتا چلوں یہ پاکستان میں پہلا صوبہ ہے جہاں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ ای وی ٹیکسیز شروع کرنے جا رہی ہے. اور وہ ای وی ٹیکسیز کا ماڈل سے اس طرح بنا رہے ہیں کہ لوگوں کو روزگار ملے گا، نوجوانوں کو روزگار ملے گا، اور وہ خواتین کے لیے الگ ای وی ٹیکسیز شروع کی جا رہی ہیں، مرد حضرات کے لیے الگ ای وی ٹیکسیز شروع کی جا رہی ہیں. اور یہ بھی پاکستان کی پہلی سندھ حکومت ہوگی پاکستان پیپلز پارٹی کی جو اس طرح کی سروس شروع کرنے جا رہی ہے. سر لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ میں ایک چیز بتاتا چلوں کہ کیونکہ یہ محکمے سے منسلک ہے، منشیات کے خلاف جو ایکشن پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کی ہدایتوں کے بعد پھر پورا سندھ حکومت، اس میں پولیس، نارکو ٹیکس اور سارے ادارے اور فیڈرل گورنمنٹ کے بھی اے این ایف وغیرہ سب اس میں کردار ادا کر رہے ہیں. اس میں بہت اچھی ہمیں کامیابیاں مل رہی ہیں. میں سندھ اسمبلی کے ممبران کا بھی شکر گزار ہوں. جب یہاں پہ ایک ایڈجرنمنٹ موشن آیا تھا تو ایم کیو ایم، پی ٹی آئی، جماعت اسلامی تمام پارٹیوں نے اس چیز کی حمایت کی تھی کہ جی بھلے آپ اس میں گورنمنٹ ایکشن لے، اسٹوڈنٹس کی جو ٹیسٹ جو ہیں وہ بھی یہ ٹیسٹ بھی کیے جائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے. سر اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس وقت ہمارے ملک میں دہشت گردی کا جو ایک ہمیشہ ناسور رہتا ہے، دہشت گردی سے بھی بڑا ناسور اور سب سے بڑا خطرہ وہ ہے منشیات کا. کیونکہ دہشت گرد حملے خدا نہ کرے سال میں 4-5 دفعہ اگر ہوتے ہیں، دہشت گرد حملے 4-5 دفعہ ہوتے ہیں. منشیات کا حملہ روزانہ ہوتا ہے. روزانہ نئی نوجوان نسل جو ہے وہ منشیات کے حملوں میں، وہ منشیات میں ملوث ہو رہی ہے.
اور انفارچونیٹلی ہم نے اس کو ایز اے نیشن، ایز اے گورنمنٹ، میں فیڈرل گورنمنٹ کی بھی بات کر رہا ہوں سب کی، ہم نے اس کو اتنا اس سے پہلے سیریس نہیں لیا، لیکن اب اس پہ زیرو ٹالرنس کا وقت آ چکا ہے۔ سر ابھی ہم نے بیچ میں جب ہمیں پتا چلا کہ یار یہ لوگ ڈرگز کریں، ان کو کیا کیا ڈرگز یوز کرنے کے لیے کیا کیا چیزیں چاہیے ہوتی ہیں۔ سر کرسٹل اور آئس کے لیے کچھ آلات ہوتے ہیں، اس کے لیے چرس کے لیے کچھ آلات ہوتے ہیں، رزلاز ہوتے ہیں، باقی چیزیں ہوتی ہیں، کوکین، ان تمام نشوں کے لیے کچھ آلات ہوتے ہیں۔ اور سر وہ آلات کہاں مل رہے تھے پتہ ہے آپ کو؟ وہ آلات پان کی عام دکانوں پہ مل رہے تھے، عام دکانوں پہ مل رہے تھے وہ آلات۔ اب ان کو جب ہم نے چیک کرنا شروع کیا کہ بھئی آپ لوگ یہ چیزیں کہاں سے لے کے آ رہے ہیں، تو بولے جی کوئی بین تو ہے نہیں ان چیزوں پہ لانے پہ، وہ چیزیں استعمال صرف ڈرگز کے استعمال کے لیے ہوتی تھی اور عام دکانوں پہ مل رہی تھی۔ تو ہم نے اس پہ ایکشن لیا، جب ہم نے اٹھایا تو لوگوں نے بولا بھئی آپ کس قانون کے تحت کر رہے ہیں؟ ہم نے کہا جی قانون بھی بن گیا ہے، سب چیزیں موجود ہیں، اب یہ چیزیں دکانوں میں نہیں آ سکتی۔ لیکن ہم نے سندھ میں تو شروع کر دیا ہے، لیکن یہ پورے پاکستان کے ہر بڑے اسٹور پہ، جگہوں پہ یہ چیزیں مل رہی ہیں۔ تو میری گزارش ہوگی اس اسمبلی کی اس فلور سے بھی کہ فیڈرل گورنمنٹ بھی نوٹس لے، پورا پاکستان نوٹس لے، آپ کے عام دکانوں اسٹورز پہ جو اس طرح کا ممنوع سامان مل رہا ہے، اور وہ سامان صرف اور صرف منشیات کے استعمال کے لیے، کرسٹل آئس جیسے نشوں کے لیے ہی وہ سامان استعمال ہو رہا ہے۔ برائے مہربانی سندھ گورنمنٹ نے اپنا ایکشن لینا شروع کر دیا، ہم نے کمشنر صاحب کو بھی کہا ہے کہ اس کو 144 لگا کے اس کو بین آئٹمز کر دیے جائیں، اور یہ امپورٹ ہو کر بھی نہیں آ سکتے آئٹم، یہ اسمگل ہو کے آتے ہیں انفارچونیٹلی، تو پورے پاکستان میں ان آئٹمز کو بین کیا جائے۔ اور میں جو کہوں گا کہ اب ہم نے جو اس کو مزید آگے جا رہے ہو، مجھے پتا ہے کہ آلویز جتنے بھی یہاں پہ آنریبل ممبرز ہیں دے آر ویری کائنڈ، کہ اب ہم لوگوں کے پاس جہاں جہاں پہ ہمیں پتا اطلاع ملی کہ یہاں منشیات استعمال ہو رہی ہے، وہاں ہم ریڈ کریں گے، چاہے وہ کوئی بااثر شخص ہو، چاہے وہ کسی عہدے پہ بیٹھا ہوا ہو، لیکن جہاں پتا چلے گا کہ یہ کوئی بھی ڈرگز، کوئی منشیات یہ چل رہی تو وہاں چھوڑیں گے۔ ابھی آپ کو ریسنٹلی پتا ہے ایک واقعہ یہاں پہ ہوا ہے، ایک خاتون کے ساتھ ایک خاتون نے ایک ایکسیڈنٹ کیا جس میں 2-4 معصوم جانیں چلی گئیں، اس کی رپورٹس بھی جو ہے وہ ڈرگز کی آ رہی ہیں انفارچونیٹلی۔ تو یہ جو کہتے تھے کہ جی یار یہ کچھ نشے غریبوں کے لیے ہیں، کچھ امیروں کے لیے ہیں، سر نشہ ہے، نشہ استعمال کرنے والا نہیں دیکھتا کہ، اور نشہ بھی نہیں اس کا ریئیکشن کرتے ہوئے دیکھتا کہ میں امیر کے باڈی میں جا رہا ہوں یا غریب کی باڈی میں جا رہا ہوں۔ یہ اتنا بڑا چیلنج ہے، اتنا بڑا چیلنج ہے، خدا نہ خواستہ آج اسمبلی میں کوئی اس وقت کرسٹل یا آئس کا یوزر یہاں پہ اگر آ جائے تو وہ زومبی بن کے سب کو یہاں پہ مار سکتا ہے، کیونکہ اس سے سوچنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ اس کو ہم نے بہت ہی ایزی لیا ہوا ہے، بہت ایزی لیا ہوا ہے، جیسے کہ ہمارے یہ سوسائٹی میں مسئلہ ہی نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑے میں بڑا مسئلہ یہ ہے اس وقت، کیونکہ پولیس نے جب اسٹریٹ کرائم پہ اٹیک شروع کیا، اس پہ ایکشن شروع کیا، تو جہاں پہ جس اسٹریٹ کرائم کے نتیجے میں مرڈرز ہوتے تھے، وہ جب ان لوگوں نے پکڑے تو تب ان کو پتا چلا کہ وہ مرڈر کرنے والے لوگ منشیات استعمال کرتے تھے۔ تو ویسے کوئی آگے آپ کا موبائل چھین کے چلا گیا، لیکن اگر کوئی منشیات کا استعمال کرنے والا اس کے پاس ویپن ہے تو وہ جاتے ہوئے آپ کو گولی بھی مار کے چلا جاتا ہے۔ تو یہ اتنی خطرناک چیز ہے جس کو ہم نے سب نے مل کے، سوسائٹی نے متحد ہو کے، پورے پاکستان کی سوسائٹی نے ایک ہو کے اس لعنت کو ختم کرنا ہے۔ میں گزارش کروں گا، میری التجا ہوگی دونوں سائڈ سے کہ اس ایکشن میں نے کہا پہلے بھی، آپ سب کے سب جتنے بھی لوگ ہیں سب کے پاس وہی پاور ہے۔ یہاں پہ اسمبلی میں ہر ممبر موجود ہے، وہ اپنے آپ کو ایکسائز منسٹر سمجھے، وہ اپنے آپ کو نارکوٹکس منسٹر سمجھے۔ آپ کو جہاں اطلاع ملتی ہے، ہم نے نمبرز جو ہیں وہ ویریفائی کر دیں، جہاں اطلاع ملتی ہے، بھلے کسی کی بھی پیٹرنائز جو ہے پہ کسی کی بھی سپورٹ چل رہی ہو، آپ ہمیں اطلاع دیں، ہم آپ کے ساتھ چلیں گے۔ ایکسائز نارکوٹکس کی فورس آپ کے ساتھ چلے گی، آپ بتائیں یہاں پہ ڈرگز بک رہی ہیں تو وہاں ختم کریں۔ آپ سب الیکٹڈ ریپرزینٹیٹو ہیں، آپ سب کے جہاں پہ جس کے علاقے میں یہ اس پہ فرض ہے، یہ ہم پہ لازم ہے کہ کرسٹل آئس، کوکین، یہ چرس، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، اس کے خاتمے کے لیے ہم سب نے اپنا رول پلے کرنا ہے، یہ اکیلے کسی شخص کا کام نہیں ہے۔ تو آپ سب کو میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ اس پاور کو ایکسرسائز کرتے ہوئے آپ گورنمنٹ کی سپورٹ کریں، ہمیں بتائیں، ہم آپ کے ساتھ چلیں گے تاکہ ہم مل کے آئندہ نسل کو اس منشیات سے پاک اور صاف ہو کے پیدا کریں۔ تھینک یو، شکریہ سر۔
इजलास जारी है। शर्जील मेमन इजहार ख्याल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि तनकीद के बावजूद काम होता रहा। हुकूमत सिंध खुलूस के साथ कामों में मसरूफ है। कराची में ईवी टैक्सी सर्विस शुरू करेंगे। कुछ आदत है, तनकीद करते रहते हैं। 2 लाख मुस्तहिक अफराद को मुफ्त सोलर पैनल दिए जा रहे हैं। 2-4 माह के लिए बिल कम नहीं हो रहे। सारी उम्र मुफ्त बिजली इस्तेमाल करेंगे। दहशत गर्दी से भी बड़ा नासूर और ख़तरा मनशियात है। दहशतगर्द हमले 4 से 5 बार होते हैं। मनशियात का इस्तेमाल रोज़ होता है। उन्होंने कहा कि कराची में 50% ज़ायद स्ट्रीट क्राइम कम हुए हैं। मनशियात के अड्डों के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी हैं। बराह रास्त आपको लिए जाएंगे। इस वक्त वकार यूनुस